نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، مومن کی تعریف، مومن کون ہے، مومن کے اندر خوف خدا کیسے ہونا ہے، اس کی کیا کیا صفتیں ہیں، آج آپ حضرات سنیں گے۔ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جیسا کہ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ زبان، اس کی زبان جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول کام سے بچی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے، دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ اگر کسی بندے کے زبان سے تمام کام ہو تو سمجھے کہ اس کے اندر خوف خدا ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت بیان فرمایا دل، اس کے دل سے عداوت، بہتان، مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یاد رکھیں، حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا حسد جیسی غلیظ بیماریوں سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، کسی کے لیے حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری صفت بیان فرمایا نظر، اس کی نظر حرام کھانے پینے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور وہ دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ نہ پڑے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ملا عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار۔ جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ لہذا حرام چیزوں کی طرف کبھی اپنی نگاہ نہ رکھیں، کسی غیر محرم کی طرف اپنی نگاہ نہ رکھیں۔ یہ حرام چیزوں کی طرف، کھانے پینے میں، لباس میں، کمائی میں، کسی حرام چیز کی طرف اپنی نگاہ کو، اپنے ذہن کو ہرگز نہ دوڑائیں۔ نمبر 4 فرمایا پیٹ، اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فمأواہ جہنم۔ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام لقمہ جاتا ہے تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حال میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ ہماری کمائی، کھانا پینا تمام حرام سے بچا رہے، اور حلال لقمہ استعمال کرے، حلال کمائی کمائے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر توجہ ڈالیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حرام لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو فرشتہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ہماری کمائی، ہمارا کھانا پینا سب حلال طریقے سے ہو، حرام سے بچے، کیونکہ انسان جب حرام لقمے سے بچتا ہے، حلال کمائی کماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ حرام سے اگر بچ جائے گا، حلال روزی اختیار کرے گا۔ الغرض حاضرین ناظرین محترم سامعین کرام، سنتے چلے۔ 5ویں صفت فرمایا ہاتھ، حرام کی جانب دست ہاتھ لمبا نہ کریں، بلکہ حتی المقدور اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز زبرجد کا محل پیدا فرمایا ہے، اس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو حلال کمائی کی توفیق نصیب فرمائے۔
آگے فرماتے ہیں نمبر 6، قدم اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ بڑھے بلکہ صرف اس کی اطاعت میں رہے، عالموں اور نیکوں کی محبت کی طرف حرکت کرے، مزید کی طرف قدم کو بڑھائے، نیک کاموں میں قدم کو بڑھائے، حرام کاموں کی جانب قدم کو بڑھانے سے اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ فرمایا نمبر 7، عبادت، انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری اور منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ اللہ سے ڈرنے والے باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ نیز ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان المتقین فی جنات ونعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ایک اور مقام میں اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین امن والے مقام میں ہوں گے۔ گویا خداوند تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یہی لوگ متقی اور پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے۔ اور ایماندار آدمی کو چاہیے خوف اور رجا کے درمیان رہے، وہی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوگا، اس سے مایوس نہیں رہے گا۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کے کاموں سے منہ موڑے، اللہ کی طرف ہماتن متوجہ ہو جائے۔ یہ 7 صفتیں ہیں مومن کی، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ مومن کی تعریف پھر دیکھیں، زبان، دل، نظر، پیٹ، ہاتھ، قدم اور عبادت میں، یہ تمام چیزیں اگر کسی بندے کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، سمجھو کہ اس بندے کے اندر خوف خدا موجود ہے۔ اگر یہ صفت پائی نہیں گئی ہے تو خوف خدا نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں پر غور کریں، زبان کو صحیح جگہ استعمال کریں، دل کے اندر حسد، کینہ، بغض کسی کے لیے نہ ہو، نظر کی حفاظت کریں، غیروں کی جانب نظر نہ ہو، حرام چیزوں کی طرف نظر نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا پیٹ، اس پیٹ کو حرام لقمے سے بچائے رکھیں، حلال لقمے کو جانے دیں۔ ہاتھ کو کسی غیر چیز پر نظر نہ رکھیں، قدم کو غیر کی جانب نہ بڑھائے، اور اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کریں، الہیت پیدا کریں، خوف خدا پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو خوف خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔